صدر ضلع جمعیت حدیث ضلع رامبن فضیلۃ الشیخ ظہور احمد السلفی حفظہ اللہ، فضیلۃ الاستاد محترم المقام شیخ رحمۃ اللہ بالی المدنی حفظہ اللہ، ضلع ڈوڈا کے صدر جمعیت حدیث فضیلۃ الشیخ بشارت حسین ملک حفظہ اللہ، ضلع رامبن کے سابقہ صدر محترم مکرم ماسٹر عبدالرحمن ڈالی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور میں بے حد مشکور ہوں اللہ رب العالمین کا کہ جس ذات نے آج ہمیں اس عظیم الشان مجلس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا، آپ کا یہاں پہ اس مجلس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ درود و سلام کی بارش نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی طرف آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ بہرحال آج کی اس مجلس کے اندر جس تعلق سے مدعو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دارالحدیث السلفیہ رامبن کے تعلق سے جو یہاں کے طلباء نے رنگا رنگ پروگرام، تقاریر، ثقافتی پروگرام پیش کیے، اس تعلق سے اپنے تاثر رکھیے۔ علماء کرام کی موجودگی میں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جذبات ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے، پھر ہم سب کو ان چیزوں کو عملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو دور حاضر میں ہے، جس کو بھی بتاؤ کہتا ہے علمی دور ہے، علم ہی علم ہے چاروں طرف، لیکن میری سوچ یہ بتاتی ہے کہ کہیں علم نہیں ہے، معلومات کا خزانہ ہے، لوگ بہت معلومات رکھتے ہیں لیکن حقیقی علم سے خالی اور عالی، بلکہ حقیقی علم ہے ہی نہیں۔ دنیا کی آبادی کے اندر آپ دیکھیں گے 99.9 یا اس سے بھی اوپر، میں کہوں گا 0.01 شرح فیصد ہے ان لوگوں کی جن کے پاس حقیقی علم ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر علمی دورہ ہے، آج پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے میں بتاؤں گا زیادہ، وہ بھی ان وادیوں میں گم ہے، ان بیابانوں میں، ان خلیانوں میں گم ہے جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے آج جو انٹرنیٹ کا وبال ہے، یہ جو ہے سارے لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا مٹھی میں ہے، ہر گھر میں مفتی ہے، ہر گھر میں، لیکن علم کے بغیر ہے۔ انٹرنیٹ کے پلیٹ فارم سے ایسی دعوت دی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے حیرت کی بات یہ ہے، میں اپنے پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے بہت زیادہ میں تشویش میں پڑا ہوں۔ آج جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں یا انٹلیکچوئل جو ہمارے اس آج کے دور کے لوگ ہیں، اللہ کی قسم وہ اسلام سے اتنے کوسوں دور ہیں، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ علماء کرام علم اتنا محدود ہو چکا ہے، علم حقیقی علم وہ محدود ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہے۔ علماء راسخین اور ربانیین کی تعداد بہت کم ہے اس دنیا کے اندر، اور بالکل انگلیوں پر گننے کے لائق ہے، اتنے کم ہے۔ اور حیرت اور تشویش تو اس بات کی ہے جو ان ممبروں کی زینت بنے ہوئے لوگ ہیں وہ علم سے آئے ہیں، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے
آپ دیکھیں گے یہ دارالحدیث السلفیہ رامبن جو ہے یہ علمی ایک گہوارہ ہے. یہاں سے ان لوگوں کی پرورش ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے جو واقعی طور پہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے علمبردار. اور اس علمبرداری کے لیے ضروری ہے ہم تمام لوگوں کو جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا پڑے گا صحابہ کے فہم کے مطابق. آپ نہیں دیکھتے کیا آپ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا قرآن کی آیت ممبر پہ بولی جا رہی ہے جس کو مرضی آتی ہے جہاں فٹ کر رہا ہے. کوئی لیکچرر ہے, کوئی ماسٹر ہے, کوئی پڑھتا ہے, لٹریچر پڑھتا ہے, جہاں مرضی فٹ کرتے جا رہا ہے. اور بدقسمتی تو یہ ہے اس قوم کا تو حال, اس قوم کی حالت ذات تو یہ ہے. آج اپنے بچے کو اگر کوئی کہے گا میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں لیکن وہ بھیجتا ہے ہسٹری کے ٹیچر کے پاس. اگر ہم کہیں گے ہسٹری کا ٹیچر آپ کے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا یہ سمجھ تو سب کو ہے, کوئی نہیں بھیجے گا. بول کے نہیں ہسٹری والا کہاں سائنس پڑھاتا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. دین کے معاملے میں دیکھو آج دیکھو بد نصیبی کا عالم یہ ہے, اللہ کی قسم ذرا ہوش کے نہ بھول لینے کی بات ہے. آج کہیں گے ہم نہیں دین اسلام اتنا سستا, آپ سائنس کے ٹیچر کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے ڈاکٹر بنانے کے لیے, لیکن اسلام ایرا گیرا نکا گیرا. آپ دیکھیں گے آج دیکھیں گے حالت ازائی ہے. شیخ کی موجودگی میں یہ بات بتانا چاہوں گا. مرزا چہلوی آپ نے سنا ہے, اب تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. سارے سلف علماء جو ہے علماء کرام جو ہے ان کے حساب سے وہ دین اسلام کے معاملے میں زیرو پہ ہے, ایٹ دا باٹم, وہ کہیں نہیں ہے. اس کو دین اسلام کا کوئی علم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عربی کے بغیر دین اسلام کہاں سے سیکھتا ہے؟ عربی جب پتہ ہی نہیں ہے وہ دین کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن عربی میں ہے تبھی تو معاملات یہ ہو گئے. بہت سارے ہمارے یہ جو ہے مفتی بن جاتے ہیں اسی نیٹ پہ, کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ساروں کو کافر کے بعد ابھی ہمارے ماسٹر صاحب فرما رہے تھے, اچھی بات ہے, انہوں نے صحیح فرمایا. جو قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق حکم نہیں کرتے, احکامات نافذ نہیں کرتے, وہ کافر ہے. ہمارے مفتی لوگ موبائلوں پہ سن کے فٹ کر دیتے ہیں مسجد کے صدر پر بھی, فٹ کر دیتے ہیں جمعیت کے صدر پر بھی, فٹ کر دیتے ہیں گھر کا نظام چلانے والے پر بھی. یہ آج آپ کو علمی دور ہے, کہاں علم کا دور ہے, علم ہے ہی نہیں. آج دیکھو آپ اگر صحیح علم ڈھونڈنا چاہتے ہیں, مجھے کل شام میں ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی, تعصب سے میں لمبا نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. مجھے بتایا ایک آدمی نے کہ یہ انجینئر مرزا ہے, یہ نماز سکھا رہا تھا. نماز سکھاتے سکھاتے اس نے بولا رفعین کرنی چاہیے, ایسے یہاں پہ ہاتھ باندھنا چاہیے, اور سب کچھ سیکھ. مگر یہ دیکھو اپنی طرف کیسے مائل کر رہے ہیں اور پھر زہر ڈال رہے ہیں. کہا یہ بہت بڑھیا ہے, وہ تو حدیث کی نماز سکھا رہے تھے, سب کچھ سکھا رہے تھے. کہا لیکن اس نے بولا ایک بات, ہاں یہ حدیث علماء ہے نا, یہ بھی کبھی کبھی تعلیم باندھ دیتے ہیں. یہاں پر اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات بتانا چاہوں گا, ہمارے مستقبل کے دائی آپ لوگ ہیں. آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں, آج کل شیخ امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی تعلیم باندھنا شروع ہو گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بات کی ہے, تعلیم باندھتا ہے ایک وہ آدمی جس کو عربی کا ایک سینٹنس پڑھنے نہیں آتا ہے. کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ لیکن یہ دائی, اس دائی کو چاہیے کہ ہم سچ میں صحیح منہج کے مطابق, صحابہ کے فہم کے مطابق اس دین کی پیروکاری کریں, اس دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. میں ایک حدیث کے بتانے پر اپنی اس بات کا اختتام کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ احادیث, یہ قرآن, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ وحی ہے, یہ آسمان سے آیا ہے. قرآن کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پتہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ جبریل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا.
بات اسی فرشتے کو سنایا، اس نے تصدیق کی، ہاں آپ نے وہی یاد کیا جو عرش والے نے آپ کو بتایا، اور وہی جو ہے صحابہ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ نے بھی آیت یاد کی، پھر اپنے استاد کو سنائی، اس استاد کو جس کو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے دل پر نازل کیا تھا، اس کی تصدیق ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا الحمدللہ رب العالمین کی میننگ اور اس کی مراد کیا ہے، اور یہ بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو۔ نہ اس سے کم کر سکتے ہم لوگ، نہ اس سے زیادہ کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ وحی کا معاملہ ہے، یہ نبی پر نازل ہوئی امانت دار فرشتے نے لایا ہے، یہ امانت دار نبی پہ نازل ہوا ہے، یہ امانت دار نبی کے امانت دار طالب علموں نے اس کی حفاظت کی ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا پیغام دیا۔ تو ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی میننگ، اس کا مراد، اس کا مطلب، جس مقصد کے لیے وہ آیت نازل ہوئی، کبھی کبھی حیران ہوتا ہے آدمی، ممبروں پہ آیت نازل ہوئی مکہ میں مثال کے طور پر کسی حادثے کو اللہ رب العالمین نے نازل کی، اس کا شان ورود تھا، شان نزول تھا، کسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ بہت سارے خطبہ لوگ، دائیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ اس آیت کو فٹ کر دیتے ہیں یہاں اس چندروں کی مسجد پر، جیسے کہ اسی وقت نازل ہوئی ہے اس معاملے میں۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن تو ظاہر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک الفاظ کو حفاظت کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے، کمی زیادتی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ بہرحال وقت کی قلت تھی تو بتانا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان معاملات میں، لیکن ہم تاثر ہی دینے تھے، تمہیں زیادہ شاید لمبا لے گیا، تو میں اپنے اس تقریب کے اپنے الفاظ کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دارالحدیث سلفیہ کے جو طلبہ ہیں یہاں پہ ہمارے مستقبل کے داعی ہیں، دین اسلام کے یہ عظیم الشان داعی بنیں گے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ، تو میں بہت خوش ہوا دارالحدیث کے طلبہ کی یہ پروگرام یہاں پہ دیکھ کے۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو، اس کے معاونین کے، اس کے اساتذہ کو، اس کی مینجمنٹ باڈی کو دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان طلباء کو لیے منہج سلف کے صحیح داعی بننے کے لیے مدرسہ جو کردار ادا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔